السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ میں اپنے یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں، آپ کا ویلکم کرتی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب خوش ہوں گے اور میرے تمام سبق اچھے سے پڑھ رہے ہوں گے، یاد کر رہے ہوں گے۔ تو آج ہم انشاءاللہ تعالی پارہ الف لام میم سورۃ البقرہ صفحہ نمبر 29 آیت نمبر 124 پڑھیں گے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی گزارش ہے آپ سے، آپ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو پہلے سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں اور ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کریں۔ چلیے سبق کا آغاز تعوذ اور تسمیہ کی تلاوت سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ چلیے اجرائے قواعد سے پڑھتے ہیں۔ واؤ کے اوپر زبر ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے اور واؤ کو ہونٹوں کی ناتمام گولائی سے ادا کریں گے۔ وا یعنی ہونٹوں کو مکمل گول کریں گے۔ حمزہ کے نیچے زیر ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے ای۔ دال کے نیچے زیر ہے، آگے با ساکن ہے، دال کو با سے ملائیں گے۔ با حروف قلقلہ میں سے ہے تو اس میں قلقلہ پیدا ہوگا، دال کو نرمی سے ادا کریں گے، جیسے ذب۔ دیکھیے با کی ڈبل ساؤنڈ آئی، یہاں پر قلقلہ ہو رہا ہے۔ تلاوت کے دوران حالت وصل میں جو قلقلہ ہوتا ہے اسے قلقلہ صغریٰ کہتے ہیں، یعنی چھوٹا قلقلہ، ویک قلقلہ۔ وَإِذِبْ تا کے اوپر زبر ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے تا۔ لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، اوپر دیکھیے چھوٹی مد آ رہی ہے۔ چھوٹی مد کی نشانی کیا ہے؟ کلمے دو ہوں، پہلے کلمے کے آخر میں حروف مدہ ہو، دوسرے کلمے کے شروع میں حمزہ ہو تو وہاں مد بنتی ہے مد منفصل جائز۔ اس مد کو 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش حروف مدہ کے قائم مقام ہوتے ہیں۔ ان کے رواں میں کوئی فرق نہیں ہوتا، ان کے لکھنے اور جوڑ کرنے میں فرق ہوتا ہے، جیسے لا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ۔ دیکھیے ساتھ یا لکھا ہوا آیا ہے، لیکن جوڑ و رواں کرتے وقت ہم نے اس کا نام نہیں لیا۔ انہیں رسم الخط کہتے ہیں۔ الف، واو، یا، یہ 3 حروف ہیں جو سائلنٹ ہوتے ہیں، لکھے تو جاتے ہیں مگر پڑھے نہیں جاتے۔ حمزہ کے نیچے زیر ہے، آگے با ساکن ہے، حمزہ کو با سے ملائیں گے۔ با حروف قلقلہ میں سے ہے تو یہاں پر بھی قلقلہ صغریٰ ہوگا، با کی ڈبل ساؤنڈ آئے گی، جیسے اب۔ را کے اوپر کھڑا زبر ہے، 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، را کو پر پڑھیں گے، پر سے مراد موٹی پڑھیں گے، جیسے را۔ ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، ہا کو سینے سے ادا کریں گے، ہی۔ میم کے اوپر زبر ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ زبر زیر پیش کو پڑھتے وقت 3 باتوں کا خیال رکھتے ہیں، ایک تو اسے کھینچتے نہیں جیسے ما، دوسرا اسے جھٹکا نہیں دیتے جیسے ما، تیسرا اسے مجھول نہیں پڑھتے جیسے میں۔ مطلب یعنی میم کے نیچے زیر ہوگی تو ہم میم زیر می پڑھیں گے، میں نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔
تو اسے کیا پڑھیں گے؟ ما. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ. را کے اوپر زبر ہے، آگے با مشدد ہے، را کو با سے ملائیں گے، را کو پر پڑھیں گے، اور تشدید والا حرف ہمیشہ 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک مرتبہ اپنے سے پچھلے متحرک حرف سے مل کر یا اپنی حرکت کے مطابق، دوسری مرتبہ اپنے سے اگلے ساکن یا مشدد حرف سے مل کر، جیسے رب. با کے اوپر پیش ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے بو، اسے مجہول ہونے سے بچائیں گے پیش کو، یعنی بو، اس طرح نہیں پڑھیں گے بو. ربو اس طرح کر کے پڑھیں گے، یعنی معروف پڑھیں گے. ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، ہا کو سینے سے ادا کریں گے، ہو رب ہو. با کے نیچے زیر ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے بی. کاف کے اوپر زبر، بغیر کھینچے پڑھیں گے کا، بی کا. لام کے نیچے زیر، بغیر کھینچے پڑھیں گے لی، بی کا لی. میم کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے ما، بی کا لی ما. تا کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے، اور تنوین کے بعد حروف اقفا کے 15 حروفوں میں سے فا آ رہا ہے، تو یہاں پر اقفا ہوگا. نون ساکن اور تنوین کے اقفا کو اقفا حقیقی کہتے ہیں. اس میں نون کا کچھ حصہ ظاہر ہوتا ہے اور کچھ حصہ چھپا ہوا ہوتا ہے، جیسے بکلمات. تو جو اقفا ہے وہ بھی باریک ہوگا، کیونکہ فا باریک حرف ہے. فا کے اوپر زبر، بغیر کھینچے پڑھیں گے فا. حمزہ کے اوپر زبر، بغیر کھینچے پڑھیں گے آ، فا آ. تا کے اوپر زبر ہے، آگے میم مشدد ہے. تا کے اوپر زبر ہے، آگے میم مشدد ہے، تا کو میم سے ملائیں گے. میم مشدد اور نون مشدد میں ہمیشہ ایک الف کی مقدار غنہ ہوتا ہے، یعنی وقف اور وصل دونوں حالتوں میں. تو ہم یہاں پر غنہ کریں گے تم، فاتم. میم کے اوپر زبر، بغیر کھینچے پڑھیں گے ما. ہاں کے اوپر پیش ہے، آگے نون مشدد ہے، ہاں کو نون مشدد سے ملائیں گے، اور نون مشدد میں ایک الف کی مقدار غنہ کریں گے، اور مشدد حرف کو مضبوطی اور جمع سے پڑھا جاتا ہے، تھوڑی دیر رک کر پڑھا جاتا ہے، جیسے ہن. نون کے اوپر زبر، بغیر کھینچے پڑھیں گے نا، فَأَتَمَّهُنَّ. آگے دیکھیے تو کی علامت آ گئی، اس سے وقف مطلق کہتے ہیں. یہاں پر ہم وقف کریں گے، سٹاپ کریں گے، رکیں گے. ٹھیک ہے، ملا کر پڑھتے ہیں بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. یہاں پر ہم نے وقف کیا. قوف کے اوپر زبر ہے، آگے الف خالی ہے، یہ الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. قوف جو ہے ہیوی لیٹر ہے، یعنی حروف استعلا میں سے ہے، موٹا ادا ہوگا. جب حروف استعلا کو ہم ادا کرتے ہیں تو ہماری آواز جو ہوتی ہے اوپر کو اٹھتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہونٹوں کو گول نہیں کرنا. لام کے اوپر زبر، بغیر کھینچے پڑھیں گے لا، قال. حمزہ کے نیچے زیر ہے، آگے نون مشدد ہے، حمزہ کو نون مشدد سے ملائیں گے، نون مشدد میں ایک الف کی مقدار غنہ کریں گے ان. نون کے نیچے زیر ہے، آگے یا ساکن ہے، یہ یا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے نی. ملا کر پڑھتے ہیں انی. جیم کے اوپر زبر ہے، آگے الف خالی ہے، یہ الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے جا. عین کے نیچے زیر ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے، عین کو حلق کے درمیان سے ادا کریں گے عی. لام کے اوپر پیش ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے لو. کاف کے اوپر زبر ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے کا. ملا کر پڑھتے ہیں جاعلو کا. لام کے نیچے زیر ہے، آگے نون مشدد ہے، لام کو نون مشدد سے ملائیں گے، نون مشدد میں ایک الف کی مقدار غنہ ہوگا، جیسے لن.
نون کے اوپر زبر ہے، آگے الف خالی ہے، یہ الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، نون مشدد میں غنہ کریں گے، لنا، سین کے نیچے زیر بغیر کھینچے پڑھیں گے، سی، سین کو سیٹی سے ادا کریں گے، یعنی سی، لناسی، حمزہ کے نیچے زیر ہے بغیر کھینچے پڑھیں گے، ای، میم کے اوپر زبر ہے، آگے الف خالی ہے، یہ الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، ما، ایما، میم کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے، تو میں نے نورانی قاعدے میں آپ کو بتایا ہے کہ دو زبر، دو زیر، دو پیش میں کو تنوین کہتے ہیں، تنوین میں غنہ کرتے ہیں، غنہ ناک میں آواز چھپانے کا نام ہے، لیکن نون ساکن یا تنوین کے بعد والا حرف دیکھا جاتا ہے، نون ساکن یا تنوین کے بعد والا حرف دیکھا جاتا ہے کہ حروف اقفا میں سے آ رہا ہے تو اقفا ہوگا، حروف حلقی میں سے آ رہا ہے تو اظہار حلقی کا قاعدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم اگر ملا کر پڑھیں تو یہاں پر اقفا کریں گے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم ملا کر نہیں پڑھیں، یہاں پر طا کی علامت آ گئی ہے، وقف مطلق کہتے ہیں، تو اگر ہم رکیں تو دو زبر کی تنوین میں سے ایک زبر پڑھیں گے اور ایک زبر کو ختم کر دیں گے، جیسے ایمامن، اب وقف کریں گے، ایماما، دیکھیے دو زبر کی تنوین میں سے ایک زبر ہم نے پڑھا اور ایک زبر کو ختم کیا تو وقف کیا ہوا؟ وقف بالابدال۔ اگر ہم ملا کر پڑھیں، وقف نہ کریں تو بیچ میں کیا ہوگا؟ اقفا ہوگا، ٹھیک ہے، یہ آپ نے غور کرنا ہے۔ قاف کے اوپر زبر ہے، آگے الف خالی ہے، یہ الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، قاف حروف استعلا میں سے ہے، موٹا ادا ہوگا، قا، لام کے اوپر زبر بغیر کھینچے پڑھیں گے، لا، قولا، واو کے اوپر زبر ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے، واو کو ہونٹوں کی ناتمام گلائی سے ادا کریں گے، ہوا، میم کے نیچے زیر ہے، آگے نون ساکن ہے، میم کو نون ساکن سے ملائیں گے، نون ساکن کے بعد حروف اقفا کے 15 ورڈ میں سے ذال آ رہا ہے تو نون میں ہم اقفا کریں گے، ٹھیک ہے، کیسے کریں گے؟ وَمِن، نون کا کچھ حصہ ظاہر ہوگا اور کچھ حصہ چھپا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ذال کے اوپر پیش ہے، آگے را مشدد ہے، ذال کو را سے ملائیں گے، ذال کو نرمی سے ادا کریں گے، را مشدد ہے تو مشدد حرف کو مضبوطی اور جماؤ سے پڑھیں گے، تھوڑی دیر رک کر پڑھیں گے، جیسے ذر، را کے نیچے زیر ہے، آگے یا مشدد ہے تو را کو یا سے ملائیں گے، رج، ذر، رج، یا کے اوپر زبر بغیر کھینچے پڑھیں گے، یا، ذر، رجا، تا کے نیچے زیر ہے، آگے یا ساکن ہے، یہ یا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، تی، ذرجتی، آگے دیکھیے طا کی علامت آ گئی، اسے وقف مطلق کہتے ہیں، تو اب ہم یہاں پر وقف کریں گے، سٹاپ کریں گے، قال ومن ذرجتی، دیکھیے نورانی قاعدے میں نے آپ کو پڑھایا ہے کہ الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ کا وقف اور وصل ایک ہوتا ہے، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، ٹھیک ہے، تو یہ یا مدہ ہے تو اس کا وقف اور وصل ایک ہوگا، قاف کے اوپر زبر ہے، آگے الف خالی ہے، یہ الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، قاف کو موٹا ادا کریں گے، قا، لام کے اوپر زبر بغیر کھینچے پڑھیں گے، لا، قالا، لام کے اوپر زبر ہے، آگے الف خالی ہے، یہ الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، لا، یا کے اوپر زبر بغیر کھینچے پڑھیں گے، یا، نون کے اوپر زبر، آگے الف خالی ہے، یہ الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، نا، لام کے اوپر پیش بغیر کھینچے پڑھیں گے، لو، ملا کر پڑھتے ہیں، قال لا ینالو، عین کے اوپر زبر ہے، آگے ہاں ساکن ہے، عین کو ہاں سے ملائیں گے، عین کو حلق کے درمیان سے ادا کریں گے، ہاں کو سینے سے ادا کریں گے، جیسے آہ،
دال کے نیچے زیر ہے، آگے ضا مشدد ہے، دال کو ضا سے ملائیں گے، ملانے کی صورت میں درمیان میں یا آ رہا ہے تو وقف اور وصل دونوں حالتوں میں اس کا نام نہیں لیں گے، کیونکہ یہ جو 3 حرف ہوتے ہیں الف واو یا، یہ رسم الخط کہلاتے ہیں، لکھے جاتے ہیں لیکن پڑھے نہیں جاتے، تو دال کو ضا سے ملائیں گے۔ ضا ہیوی لیٹر ہے، موٹا حروف ہے، موٹا ادا ہوگا اور نرمی والا حروف ہے اور نرمی سے بھی ادا ہوگا، تو کیسے ادا کریں گے؟ دل، ضا کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، ضا کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، ضا دل ضا دل ضا، لام کے نیچے زیر ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے لی، میم کے نیچے زیر ہے، آگے یا ساکن ہے، میم کو یا سے ملائیں گے، یہ یا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے می، نون کے اوپر زبر، بغیر کھینچے پڑھیں گے نا، ملا کر پڑھتے ہیں عہد الظالمین۔ آگے دیکھیے گول سرکل آ گیا، اسے آیت کہتے ہیں، اسے وقف تام بھی کہا جاتا ہے، تو یہاں پر ہم وقف کریں گے، سٹاپ کریں گے یعنی رکیں گے، عہد الظالمین۔ دیکھیے یہاں پر ہم نے وقف کیا، وقف کی حالت میں نون کا زبر ختم ہو گیا، نون ساکن ہو گئی، وقف کیا ہوا؟ وقف بالاسکان۔ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ کے بعد جب عارضی سکون آ جائے تو وہاں مد بنتی ہے، مد عارضی سکون، اس مد کو 2، 2.5 اور 5 الف کی مقدار تک بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ کلاس آپ کو اچھی لگی ہوگی، اگر آپ کو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں اور ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر آپ کو کچھ قواعد پوچھنا ہو، کچھ پوچھنا ہو تو آپ کامنٹ کر کے مجھ سے ضرور پوچھیے گا، انشاءاللہ تعالی میں آپ کے سوالوں کا جواب دوں گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔